السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، سورہ علق کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا پس منظر، نزول وحی کا پس منظر جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور یہ پہلے حصے میں جو ہے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، یہ دراصل پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ یعنی آیت نمبر 6 سے سورت کی اختتام تک جو ہے دوسرا حصہ ہے۔ تو گزشتہ ہمارے مطالعے میں 4 آیتوں کی تفسیر آ چکی ہے، یعنی الذی علم بالقلم، یعنی رب جس نے قلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم سکھایا، یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس حقیر ترین ایک نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ اشرف المخلوقات ہے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلند ترین صفت قلم کے ذریعے سے عطا، اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو اس قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا، جو بڑے پیمانے پر جو ہے علم کی اشاعت، ترقی اور نسلاً بعد نسل جو اس کے بقا اور تحفظ کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، الہام کیا، اس کے ذہن میں بات ڈالی، تبھی کہیں جا کے وہ آگے بڑھا۔ جو تحقیقات، جو انکشافات، جو ڈسکوریز ہم جو دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے اس قلم اور علم کے ذریعے سے پروان چڑھایا۔ اگر وہ نہ کرتا تو پھر انسان جو ہے جاہلیت کے دور میں رہتی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب مناسب سمجھا تب جو ہے علم کو آگے بڑھاتا گیا، ورنہ ٹھٹر کر رہ جاتا ہو۔ اب اس آیت نمبر 5 میں فرمایا جا رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ آیت الکرسی کی بڑی وہ خود ایک آیت ہے، اس کا فقرہ ہے
یعنی انسان کو جو اللہ نے دیا وہی علم اس کے پاس ہے۔ جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا، در حقیقت وہ پہلے اس کے علم نالج میں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا، بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ نیوٹن جیسا بھی نیوٹن ہی جو لاز آف گریویٹی وغیرہ ہی کیا، تو وہ جب دیکھا جب باغ میں بیٹھا تھا، سیب نیچے گرا، تو اس کے ذہن میں بات ہے کہ سیب جو ہے نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، سائیڈ میں کیوں نہیں گیا، مشرق مغرب میں کیوں نہیں گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ذہن میں بات ڈال کر جو ہے پھر وہ لاز آف گریویٹی، کشش کے قوانین جو ہے پھر اس نے بات دیا کیا۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے دراصل، جو انسان ایجاد کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ تب یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر مامور ہونے کے بعد آپ کو کام کیا کرنا ہے۔ سورہ مدثر کی جو ابتدائی 7 آیتیں ہیں وہ دراصل دوسری وحی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو وہ انشاءاللہ بعد میں ہم آئندہ اس کو مطالعہ کریں گے اس کا بھی۔ تو یہ وہ پہلا دور تھا جو ابتدائی وحی کی بلکہ ابتدا انہی 5 آیتوں سے ہوئی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا 23 سال تک، اور سورہ نصر جو مکمل صورت و آخری صورت کی شکل میں اختتام پذیر ہوا، بس آخری آیتیں میں الگ الگ اتری ہیں۔ تو یہ تھا اس کی تفسیر پہلے دور کے۔ اب دوسرے دور جو نے اس کے آگے کی جو آیتیں، آیت نمبر 6 سے آگے جو میں نے تلاوت اور ترجمانی کی، اس کا شان نزول الگ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی، اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے، آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کی رگ جاہلیت اس پر پھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہیں، جن میں ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر ایک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے
چتھڑے اڑا دیتے ہیں۔ مسلم، نسائی، ابن جریر میں اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیہ اسے آپ پکڑیں گے۔ بخاری میں، ترمذی، نسائی میں یہ بھی ریفرنس ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کی۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ انہی واقعات پر اس سورہ کا وہ حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی صورت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مدبھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوا تھا۔ یہ تھا دوسرے حصے کا شان نزول، جو آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے اور اختتام تک ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، یعنی ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدائے کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی یہ دیکھ کر کہ مال، دولت، عزت اور جاہ، اقتدار اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ شکر گزار ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو اس کے پاس ہمیشہ رہیں گی، وہ اسے چھین نہیں جائیں گی، اور ان معنوں میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ تو اسے فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیتے، ان چھوٹی چیزیں، حقیر چیزیں حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ حالانکہ ان الی ربک الرجعی، پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، یعنی اس کو بھی پلٹنا، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو، جس کے بل پر وہ تمرد اور سرکشی کر رہا ہے، آخرکار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کتنا بھی اقتدار، کتنا بھی مال، دولت، جو کچھ بھی یہ کر لے، وہ جو ہے اس کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ ارائیت الذی ینہی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ابداً اذا صلی، جبکہ وہ منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، یعنی بندے سے مراد یہاں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف آیت نمبر 1۔ تعریف ہے اس اللہ کی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، سورہ جن آیت نمبر 19۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔
علامہ بری اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو، لہذا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہی کے ذریعے سے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔